یہ جو ہے خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ، اور اس میں 4 کونے ہیں، پچھلی مرتبہ بھی بتایا. یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، جہاں پر آپ ایرو دیکھ رہے ہیں یہاں پر حجر اسود ہے. اس کونے کو حجر اسود کا کونا کہا جاتا ہے، رکن الحجر الاسود، اس لیے کہ اس کونے میں حجر اسود ہے، اس لیے اس کونے کا نام ہی حجر اسود کا کونا ہو گیا. یہیں سے طواف شروع کرنا ہوتا ہے. آپ حرم شریف میں کہیں سے بھی داخل ہوں گے لیکن آئیں گے یہاں آئیں گے اور اجتباء کی صورت بنائیں گے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں دائنا کندھا کھلا ہوا، بایاں کندھا آپ کا ڈھکا ہونا چاہیے. اجتباء کی صورت بنا کر یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، اور طواف اسٹارٹ کرتے ہوئے کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر. ٹھیک، طواف شروع کرنے کے ٹائم میں آپ نشانہ لگانے کے لیے دیکھیں، یہ ہری بتی دکھائی دے رہی ہے جو میں ہرے جو ہے باکس میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ آپ جب یہاں رہیں گے، دور رہیں گے حجر اسود سے، تو نشانہ لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے جو ہے ادھر دیوار کی طرف بھی دیکھ لیں جہاں پر ہری بتی لگائی گئی ہے، تاکہ نشانہ لینے میں آپ کو آسانی رہے. بالکل حجر اسود کا نشانہ لگا کر ہری بتی کو دیکھ کر اور کونا کو دیکھ کر یہاں سے طواف شروع کریں گے، اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 کونے بنتے، ایک کونا تو حجر اسود کا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں دروازہ ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اور یہ حجر اسود ہے. اس بیچ کی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے. پچھلی بار آپ کو بتایا تھا ملتزم. بعض صحابہ کرام سے یہاں دعا کرنا ثابت ہے، اور کیسے؟ چمٹ کر، سینہ اور چہرہ لگا کر. خانہ کعبہ کا یہ وہ حصہ ہے جس سے چمٹ سکتے ہیں، باقی جگہ پہ کہیں چمٹنے کے لیے دلیل نہیں ملتی، لیکن یہاں پر چمٹ کر دعا مانگ سکتے ہیں. یہ اس کو ملتزم کہتے ہیں. پھر یہ جو منڈیر کی طرح ہے اس کو شاہ زروان کہا جاتا ہے، یعنی کچھ ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے. یہاں آ جائیے، یہ جو کمان کی طرح بنا ہوا اسے حتیم کہتے ہیں، حتیم یا حجر کہتے ہیں، حتیم یا حجر. یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول یہ جو حجر ہے، حتیم ہے، کیا خانہ کعبہ کا حصہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. پھر وہ سوال کرتی پھر خانہ کعبہ کے اندر شامل کیوں نہیں کیا گیا، ایسے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ تمہاری قوم کے پاس خرچہ کم پڑ گیا تھا. اس کی ایک الگ تاریخ ہے، آپ کو پتہ ہے. اس تاریخ کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن تاریخ آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب خانہ کعبہ طوفان اور سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا، تو پھر جو ہے مکہ والوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا. اور کیسے ارادہ کیا کہ اس کی تعمیر میں حلال پیسہ استعمال کیا جائے گا، ایک پیسہ بھی اس میں حرام کا نہیں لگایا جائے گا. لہٰذا سود کا پیسہ، زنا کا پیسہ، چوری کا پیسہ، حرام کا پیسہ اس کے اندر نہیں لگایا گیا. جو خالص حلال پیسہ تھا اسی پیسے سے بنایا گیا، لیکن خرچ کم پڑ جانے کی وجہ سے تھوڑا سا حصہ بچ گیا، اس کو نہیں بنایا گیا. تو یہ تاریخ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس پیسہ کم پڑ گیا. پھر وہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول یہ دروازہ کافی اونچا بنایا گیا، دروازہ کیوں ایسا اونچا بنایا گیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے تاکہ جس کے لیے چاہے تو دروازہ کھول دیا جائے، جس کے لیے چاہے دروازہ بند کر دیا جائے، یعنی ہر کسی کو اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرا بس چلتا، اگر لوگوں کے اندر فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو دروازہ بھی نیچے کر دیتا، اور یہ جو حتیم ہے اس کو بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل کر دیتا. لیکن کیوں نہیں ایسا کیا؟ لوگ زالان ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، ہو سکتا ہے فتنہ کھڑا ہو جاتا، ہنگامہ ہو جاتا، اس لیے آپ نے جو کا تو رہنے دیا. تو یہ حتیم کی کہانی آپ کو بتایا. اس حتیم کو لوگ حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں. یہ نام غلط ہے، حجر اسماعیل. لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام مدفون ہے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ یہاں پر مدفون ہے. تاریخی اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں اس سلسلے میں آثار ملتے ہیں، کچھ ضعیف آثار، وہ صحیح آثار نہیں ہیں. جو آثار جو ملتے ہیں یا اقوال ملتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ٹھوس نہیں ہے. اس لیے ہجر اسماعیل کہنا یہ نام درست نہیں ہے. یا تو آپ حجر کہیں، صرف حجر، یا آپ اس کو حتیم بولیں. ٹھیک ہے. یہ مقام ابراہیم ہے، اس میں ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر فرمائی تھی. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب طواف کر لو اس کے پیچھے نماز پڑھو. اگر یہاں نہیں پڑھ سکتے نماز تو حرم میں آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے. تو یہ جو ہے حجر اسود کا کونا ہو گیا. اس کے بعد یہ جو کونا لگا ہوا ہے ہجر کے ساتھ، یہ کونا رکن عراقی کہلاتا ہے، کیونکہ ادھر عراق پڑتا ہے، اس لیے اس کا نام رکن عراقی ہے. یہاں پہ دے رہا ہے پرنالا لگا ہوا پانی گرنے کے لیے، اس کو میزاب کہتے ہیں. میزاب، پرنالا، پانی گرنے کے لیے وہ پرنالا لگا ہوا ہے. یہ کونا اس کا نام ہے رکن شامی، اس لیے کہ ادھر شام ہے، شام کا علاقہ پڑتا ہے. اور یہ جو کونا ہے رکن یمانی، ادھر کیا پڑتا ہے؟ یمن پڑتا ہے، اس لیے اس کا نام یمانی ہے، رکن یمانی. اور یہ جو رکن یمانی ہے اور حجر اسود ہے، جب آپ طواف کریں گے تو یہاں سے لے کر رکن یمانی سے لے کر یہاں تک ایک دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہر چکر میں پڑھنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک. اور طواف میں رکن یمانی کو اگر ٹچ کر سکتے ہیں تو ٹچ کرنا چاہیے، نہیں کر سکتے کوئی حرج نہیں ہے.
اب آپ حجر اسود کے آنے کے پاس ہر چکر میں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ہے. اس طرح سے جو ہے خانہ کعبہ کا 7 چکر کیا جاتا ہے. اور جب طواف اسٹارٹ کریں گے تو یہ اجتباء کی صورت کریں گے, ہاتھ دیکھیں یہاں پہ ایسے ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر نشانہ لگا کر جو ہے آپ طواف شروع کریں گے, اور اس طریقے سے 7 چکر لگائیں گے. جب ہر مرتبہ یہاں پہ آئیں گے رکن یمانی کے پاس, یہاں سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ ہر چکر میں پڑھیں گے. باقی چکروں میں آپ جو مرضی ہر طرح کی دعا پڑھ سکتے ہیں, کوئی چکر کی کوئی دعا مخصوص نہیں ہے.